محمد ارسلان خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں بٹ ہی از کنگ ان سائبر کرائمز. یہ جو بیٹھ کے ٹک 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 کر دیتے ہیں نا یا ویڈیو لیکیں کر دیتے ہیں چیزیں, ہی از دا مین ہو ڈیلز آل دیز تھنگس. کسی کے خلاف بھی بکواس لکھ دینا, بکواس کر دینا یا چیزوں کو لے جانا, ہر چیز کرمنل ایکٹیویٹی ہے. ہمارے ہاں ایجوکیشن نہیں ہے, باہر کی دنیا میں اس پہ لوگ کئی سالوں کے لیے جیل کی ہوا کھاتے ہیں. ارسلان صاحب, سائبر کرائم ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر عرفان صاحب. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو کنگریچولیٹ بھی کروں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے, اور ایک ہی بات کہوں گا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے ایسی. سب سے پہلے میں بتاؤں گا سائبر کرائم کو جاننے کے لیے ہمیں جاننا ہے کہ کرائم کیا ہوتا ہے. اینی گلٹی ایکٹ ود اے گلٹی مائنڈ, کسی کو رانگ فل لاس دینے کے لیے یا رانگ فل گین لینے کے لیے جس کے آپ حقدار نہ ہوں, ایسا کوئی بھی ایکٹ کیا جائے وہ کرائم کہلاتا ہے. اب کرائم کی بھی دو زمرے ہیں, دو اس کے مطلب ایلیمنٹس ہیں کہ ایکٹس ریئس اینڈ مینز ریئا. وہی گلٹی ایکٹ ود گلٹی مائنڈ از اے کرائم. آج کل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے, یوز آف انٹرنیٹ بڑھ گیا, انفارمیشن سسٹم بڑھ گیا, موبائل فون, گیجٹس, یہ ٹیبلٹ وغیرہ بڑھ گئے ہیں نا, اس کا استعمال بڑھ گیا. فائن. تو جو رانگ ڈوئرز ہیں انہوں نے سائبر کرائم کا رخ کر لیا. ہر کرمنل چاہتا ہے کہ وہ رانگ کمٹ کرے اور پکڑا نہ جائے. تو سائبر کرائم in this way is the safest way for him نا. تو حکومت بھی ماشاءاللہ ہماری جو لیجسلیٹو اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کے لیے ایک الگ لیجسلیشن کی, جب ان کو لگا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ایکٹ جو آیا تھا جی پیکا 2016 جو ہے وہ نافذ العمل ہوا. پیکا اسٹینڈس فار پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. انہوں نے اس کی ایک الگ ونگ بنا دی, ٹھیک ہے, ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ. ایف آئی اے اسٹینڈس فار فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, اور اس کی سائبر کرائم ونگ بنائی جس کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ بندے تھے, جو آئی ٹی کو جانتے تھے, ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی دی گئی, ان کو جناب انفارمیشنز دی گئی, ایکسیس دی گئی کہ آپ صاحب دانیہ کے کیس پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وائرل ہے آج کل نیٹ پہ, ہمیں بات بھی کرنی چاہیے, لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کرائم نہیں کر رہے لیکن ٹیکنیکلی وہ بہت بڑی مشکل میں پھنس رہے ہوتے ہیں اور بہت برا پھنس جاتے ہیں. دانیہ نے کرائم کمٹ کیا, کسی بھی منکوحہ کا اپنے شوہر کی ویڈیو کو لیک کر دینا. اب اس کے لیے مختلف لوگوں پہ الزامات بھی لیے جا رہے ہیں کہ جو اینکرز آئے, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, ان میں سے کسی نے ویڈیو لیک کر دی ہے. وہ اس کیس میں دانیہ کس قدر پھنس سکتی ہے اور کیا وہ بالکل فیئر نکل جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ کیس جو ہے عامر لیاقت کی جو فیملی ہے صاحب کا, وہ سارا اس کو لیڈ کر رہی ہے, تو وہ کتنے ٹریپ میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے پراپر لیجسلیشن جو ہے وہ پرووائڈیڈ ہے. اس میں 21 پی کا اس پہ لاگو ہوتا ہے جو مین ہے. 21 پی کا از offense against the modesty of a natural person. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہسبینڈ نے وائف کی کر دی, وائف نے ہسبینڈ کی کر دی, کوئی بھی کسی کی کر دے, نیچرل پرسن, ٹھیک ہے, کسی فرد واحد نے, چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ریلیشن تھا, بھائی تھا, بہن تھا, یا نہیں بھی تھا, لیونگ ریلیشن تھا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, بالکل, اگر آپ نے کسی کی وداؤٹ کنسنٹ اور ود کنسنٹ, ٹھیک ہے, آپ نے ڈیٹا چپ کر کے بنا لیا, ہڈن کیمرے کے ذریعے بنا لیا, اس نے محبت کے آپ کے جھانسے میں آ کے آپ کو بھیجا ہے, either she is a victim is a girl, either victim is a boy, fine. اگر آپ نے اس ڈیٹے کو, objectionable content کو اپنے پوزیشن میں رکھا, اور کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, اس میں 5 years, ٹھیک ہے, 5 years اور ود فائن, اور اس میں 50 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی دانیہ کو 5 سال قید اور 50 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے ایز پر 21 پی کا. اب اس میں پرابلم یہ ہے, اس میں ہر وہ بندہ انوالو ہوگا. اس میں جو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے جو بریو آفیسرز ہیں وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ہر اس بندے کو نکالیں گے جن لوگوں نے, اشخاص نے اس کو وائرل کرنے میں, سب کو سزا ہوگی. جی بالکل, اگر وہ ٹیکنیکلی ڈیجیٹلی اگر پروو ہو رہے ہوں گے. دانیہ کی ماں کہتی ہے جی فلانا لے گیا ویڈیو, فلانی لے گئی ویڈیو, انہوں نے کی. وہ یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ دانیہ اس میں ایسے انوالو ہوتی ہے کہ دانیہ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ میری مدر کے پاس تھی اور میرے موبائل میں تھی, ان 2 موبائلوں کے علاوہ وہ نہیں تھی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دانیہ نے یہ پکچر ویڈیو کیوں بنائی, اس نے اپنے پوزیشن میں کیوں رکھی؟ ایول انٹینٹ تھا, فائن. اس نے اس کو اپنے واٹس ایپ کو یوز کرتے ہوئے کہیں شیئر کی, تو اس کے اوپر 21 پی کا لگ گیا.
अच्छा, शी वॉज द पर्सन, शी वॉज द एक्चुअल पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम वो वीडियो ना सिर्फ कैप्चर की और उसको 100 एंड 100 पर्सन को शेयर की। अब उन बंदों ने उस वीडियो को जहां जहां शेयर किया, और वो बंदे, चाहे आखिरी बंदा था, चाहे 10 बंदे थे, चाहे 20 बंदे थे, जिन जिन बंदों ने उनको वीडियोस को वायरल किया है, सोशल मीडिया पे शेयर किया है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी, सब फंसेंगे। कैफरे किरदार तक। अच्छा जी, तो ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड है, इसमें अफसोस के साथ मैंने देखा है कि मेरी इवन पढ़े लिखे आप वकला भी, आपको पता है, उनमें भी कुछ होते हैं, टीचर्स में भी होते हैं, हमारी मेडिकल कम्युनिटी में भी 10-15-20% लोग ऐसे हैं जो ये हरकतें करते हैं। मुझे ये बताएं कि कहीं भी जब टारगेटेड, ये बेसिकली तो रेपुटेशन डैमेज है, असैसिनेशन है, जब ये की जाए किस तरह एक्ट लगता है, साइबर क्राइम काम कैसे करता है, और हाउ कुछ लोग क्या करते हैं, वो फेक पेजेस बना लेते हैं एंड दे स्टार्टेड असैसिनेशन, के हम पकड़े नहीं जाएंगे, जबकि एवरीथिंग इज कॉटेबल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितनी सजा है? देखें, उसमें इस पे जो सेक्शन लागू होते हैं वो 2 लागू होते हैं। अगर तो उन्होंने कोई आइडेंटिटी ऐसी बनाई है, उस पर सेक्शन 16 लग जाता है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी। लाइक किसी ने मिस्टर एक्स के नाम की आईडी बना ली है, या फिर एक पेज बना ले, कोई भी पेज बना लिया और उस पे ऐसे शुरू हो गया, उस पे वो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी कर रहा है, फाइन। अगर तो उसने खासकर किसी पर्सन को स्पेसिफाई किया है, हाँ। ठीक है, नंबर 1 थिंग। अब इसमें एक सेक्शन होता है जो मोस्टली यूज होता है, दैट इज 20 पीका, ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, फाइन, सजा है। जी बिल्कुल, 3 years और कोई ट्विटर पे ट्रेंड चला रहा है, सजा है। तो बिल्कुल, अगर उसने किसी को पर्सनल टारगेट किया, पिक्चर भी लगाई है और टारगेट, अगर टारगेट कर रहा है और उसके पास उसके मुताबिक स्क्रीनशॉट भी है, तो एविडेंस तो कंप्लेनेंट विक्टिम के पास मौजूद है। अगर उस बंदे के पास उसका मकसद उसको डिफेम करना, उसको मेंटल टॉर्चर करना, उसको किसी भी तरीके से थ्रेट करना, या जहनी, माली, या उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करना, पाकिस्तान में सारे शुरू होते हैं ग्रुप्स पे। एक परसेंटेज है गंदे घटिया लोगों की, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान में जो एक फैक्टर पाया जाता है ना अरसलान साहब, और ये सब में है, मतलब हर कम्युनिटी के लोगों में है, वो है हसद, और विच इज अनबेरेबली अनकंट्रोलेबल। ये समझते हैं रात को लेटे हुए हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं, तो ऐसे ही बस फेसबुक पे चगल बट दी, ये चगल फिर बहुत बुरी बट्टी जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप कोई बुलशिट इस तरह की करेंगे, आप ये समझे जाएंगे कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, फाइन। अगर आपने किसी के खिलाफ कोई ऐसी पोस्ट लगा दी है विच इज जिसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, फाइन, और जिससे उस बंदे की रेपुटेशन डैमेज हुई है, आप उसकी डिग्निटी हर्ट हुई है, उसको मतलब आपने डिफेम करने की कोशिश, तो आराम से साइबर क्राइम खींच ले, तो साइबर क्राइम भी खींचेगा। आप उसके ऊपर, आपके पास सिविल रेमेडीज भी अवेलेबल है, आप डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं, और अगर वो भाई नहीं आएंगे तो दे विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस इन अ वेरी जेंटल एंड एक्टिव मैनर। अच्छा, तो सुन ले फिर कि ये जो चीजें हैं साइबर क्राइम की, हमें, अच्छा मैंने ना, आपने भी जिंदगी में देखा होगा, हम लोग जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं ना, हम कभी मनफी बंदे को जवाब ही नहीं देते हैं, मुस्बत लगे रहते हैं। मैं सिर्फ अपने लिए, मैंने हर उस बंदे को तरक्की करते देखा है, वो मुस्बत लगा रहता है। अब आमिर लियाकत साहब की अपनी एक वे थी, वो चल रहे थे, आउट ऑफ ए सडन दानिया केम इन हर लाइफ, जब तूबा आमिर ने उनको डिच किया, चीज़ें की, और फिर ये रास्ते चल निकले, और इस तरह चीज़ें हो गई। कितना बड़ा एक तो उसने तकद्दुस पामाल किया ना, मियाँ बीवी के रिश्ते का, चीज़ों का, उसको आप छोड़ भी दें। ये आम लड़के और लड़कियां वीडियो कॉलों पे नंगी बातें करते हैं, नंगी चैट्स करते हैं, चीज़ें करती हैं, बाद में लड़का उस लड़की को हरास करता है, ब्लैकमेल करता है। आप जो बता रहे हैं उससे तो ये लगता है कि लड़की को तो ब्लैकमेल होना ही नहीं चाहिए, लड़का ज़्यादा अजाब में आ सकता है। देखें अफान साहब, आप पहले ही हेल्थ के ज़रिए लोगों को जितनी अवेयरनेस दे रहे हैं, आई विल श्योरली सल्यूट योर परफॉर्मेंस। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आप एक ये सदका जारिया कर रहे हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। आपको देख के आपने मुझे कोई बात की तो मैंने आपको कहा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़्ज़िल्लु मन तशा, फाइन। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा अभी आपके क्लिनिक पे जितने भी क्लाइंट्स आए हुए थे, वो आपका कितना शुक्रगुजार मतलब हो रहे थे, कितने लोग गलत चीज़ों से शायद बच जाएं, फाइन। आपके चैनल के थ्रू, मतलब आपके थ्रू मैं एक अवेयरनेस देना चाहूँगा
तमाम बच्चियों को, तमाम जो बच्चे हैं, इसमें मेल, अब सवाल पैदा होता है कि हु इज द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम? इट कैन बी एनीवन, ठीक है, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, शादी के बाद भी हो सकती है, मियां से तलाक हो गई, 10 साल अच्छी चली है, उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। मेरी आपसे, आपके चैनल के थ्रू, आपकी वीडियो के थ्रू एक मैसेज डिलीवर करना चाहूंगा, यू पीपल आर नॉट सपोज टू कैप्चर योर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इन योर मोबाइल फोन। ना, लर्न टू से नो। अगर कोई लड़का किसी बच्ची से इस बिना पे उसका ऑब्जेक्शनेबल डाटा मांगता है कि कल को वो उससे शादी कर लेगा, फाइन, या उससे मोहब्बत करता है, तो वो जो तो जब करेगा सो करेगा। अल्लाह ना करे अगर वो वीडियो, वो पिक्चर, वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर वो वायरल हो गया, तो मैंने, आई एम सॉरी टू से दैट, मैंने प्रैक्टिकल बेस पे बच्चियों की 3-3 दफा डाइवोर्सेस होती देखी हैं, ठीक है। ये वीडियो कॉल्स पे बात की जाती हैं, उनको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बिल्कुल हो जाती है, अपनी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो जो है वो भेज दी जाती है। अब इसमें खाली विक्टिम बच्ची नहीं है, फाइन, इसमें मेल भी हैं, ठीक है। आपको एक ऑब्जेक्शन, ब्लैकमेल करते हैं, जी बिल्कुल, एक्सटॉर्शन की। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लैकमेल। अभी देखिए पिछले पॉलिटिशियंस कितने हमारे ब्लैकमेल होते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। औरत पीछे लगा दो जी, लगा दे, नंगी वीडियोस लाए, ब्लैकमेल कर, और कितने पॉलिटिशियंस हैं वो हो भी रहे होंगे। जी बिल्कुल। हरीम शाह ने बड़ों को वैसे एक्सपोज भी किया था, है, मैं नाम ले दी, अल्लाह ताला हिदायत दे। हाँ, उनको भी हिदायत दे और जो कर रही है उसको भी हिदायत दे। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं बड़ा क्लियरली, विच लॉज एंड हाउ टू रिपोर्ट। लोगों को पता ही नहीं है, लोग डरते हैं, कहते हैं यार हुण थाना कचहरी, यार कौन तफ्तीशी पैसे लेगा, यही सारा कुछ। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, वी आर लाइक सेटिंग इन 2022, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी 22-23 में जाने वाले हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? पीका 2016, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, राइट? अच्छा, अब ये, इसको तो अभी ये भी बात चल रही है कि आपके, देखें, हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी एक बदकिस्मती है, तालीम का मेयार इतनी स्पीड से ऊपर नहीं गया, ठीक है, जितनी जल्दी यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऊपर गया है। हमें इसके अब्यूजेस नहीं पता, हमें इसको यूजेज करने का तरीका कार नहीं आता, वी आर नॉट फैमिलियर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, ठीक है, एज अ नेसेसरी टूल, एज अ नेसेसरी एलिमेंट, बकवास भी करनी आती है, उसको यूज कर रहा है, उससे 4-5 आइडिया बना ली है, और कल को वो कहता है जी मुझे मालूम नहीं था। तो इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज, फाइन। हाँ बिल्कुल, आप कहें जी मुझे मालूम नहीं था। अगर मैं मोटरवे पे गाड़ी 150 पे चला रहा हूँ, मेरा चलान हो रहा है, मैं ये एक्सक्यूज ही नहीं दे सकता कि लिमिट 120 थी। वो कहेंगे फिर मोटरवे पे आप चने लेने के लिए चढ़े थे जी। इसी तरह अगर आप अकाउंट बना रहे हैं कहीं और आप उसे मिस यूज कर रहे हैं या कोई और मिसयूज कर रहा है, फाइन, यू आर रिस्पांसिबल। आज बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपका इंटरनेट, आपका वाईफाई, कोई मिस्टर एक्स आता है और उसको बिल्कुल ट्रेस हो जाता है, आईपी लॉग्स मिल जाते हैं। आप ये मत समझें कि आप ट्रेस नहीं होंगे। एफआईए साइबर क्राइम के जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं वो आपको घर से निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये तो है कि मैंने भी ये देखा है, जाहिर है कुछ लोग होते थे, मैंने पेजेस तो खैर फेसबुक के हद तक तो कोई मसले नहीं होते चीज़ों की, हम जड़ों तक खुद ही पहुंच जाते हैं, लेकिन एक फोन नंबर से तो सारे ट्रेस हो जाता है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ शजरा नसब खुल बिल्कुल निकल आता है, उसका आईएमई ट्रेस हो जाता है, उसके मोबाइल में जितनी सिमें लगी हुई होती हैं उसकी लोकेशन ले ली जाती है, उसका इवन तमाम बैकग्राउंड ले लिया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन से मोबाइल से ऑपरेट करता रहा। तो आप ये मत समझें कि आप घर में बैठ के कोई भी साइबर क्राइम, आइदर इट्स डेफेमेशन, आइदर इट्स ब्लैकमेलिंग, आइदर इट्स हर्टिंग द मेंटालिटी, आप किसी को डिफेम कर रहे हैं घर बैठ के, तो आप ये ना समझें आप कानून से बच जाएंगे। आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम कानून की शिकंजे में आ सकते हैं। हाउ टू रिपोर्ट? जी, अब इसमें अब बेसिकली जो भी विक्टिम है इसका, अब चाहे वो हरासमेंट का है उसको, और चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड का भी, मैं फाइनेंशियल फ्रॉड के वाले से भी आपको बताता चलूंगा इंशाल्लाह, उसमें आप इसमें ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं। www.fia.government.pk में ऑनलाइन आप रिपोर्ट, अपनी कंप्लेंट दर्ज रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं, जो आपका कंसर्न एफआईए का ऑफिस होगा, लाइक वी आर सिटिंग इन मुल्तान, तो इनका ऑफिस शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में है। इसके जो पायनियर मेंबर थे वो हसन जलील मलिक साहब थे, वो इंचार्ज ओवर देयर, उन्होंने इसको चलाया। अभी राइट नाउ शोएब हारून साहब हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ पे, इंचार्ज हैं। जी बिल्कुल, अदनान खान साहब है, और मेनी अदर ब्रेव ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इजीली रिपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा अरसलान साहब, कमिंग बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हॉट डिबेट है, दानिया को सजा होगी, और अगर हुई तो कितनी सजा हो सकती है? देखें, एज पर 21 पी का ऑफेंस अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, फाइन, इसकी सजा है 5 साल और
with fine اور with both. اس میں 50 لاکھ تک جرمانہ بھی ہے اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. That's basically a cognizable offense, not bailable offense and declared as a heinous offense by the honorable apex courts. مرڈر چارجز ہیں کہ بھئی اس نے لیک کی اور وہ ڈپریشن سے مر گیا. دیکھیں اب پرابلم از واٹ that was something میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں قانون چینج نہیں ہوگا, قانون چونکہ 21 پی کا اس کے اوپر لگا ہوگا وہ اسی حد تک رہے گا. دیکھیں ابھی انہوں نے سوسائڈ کی ہے جو بھی, وہ تو ریگارڈنگ ہے میڈیکل رپورٹس کے, نو ڈاؤٹ یہ اس کی ایک یہ تو ہینیس اوفینس ہے. دیکھیں اگر آپ نے کسی کی آبجیکشنیبل ویڈیو وداؤٹ ہز پرمیشن پہلے تو آپ نے بنائی, فائن, اس کے بعد آپ نے اپنی مدر کو شیئر کیا, آپ نے وائرل کر دیا, نکل گئی, وائرل کر دیا. اس کا روٹ میں آپ کو ویسے آج ایک کلیم کر رہا ہوں اپنے ریسورسز سے اور جہاں تک ہمارے میڈیا میں ہاتھ چلتے ہیں, یہ لیک جو ویڈیو تھی یہ سورسز سے لیک ہوتی چلی گئی ہے. جس نے بھی لیک کی اس کو آئی ٹی کا زیادہ پتا تھا, اس کو پتا تھا کون سی چیز میں نے بلر کرنی ہے, کون سی چیز کیسے لیک کرنی ہے, اور وہ ایکسپیرینس بندہ تھا, اس کو ڈیجیٹل میڈیا کا بھی پتا تھا, اس کو یہ بھی پتا تھا میں نے کن آئی ڈی سے لیک کرنی ہے تاکہ میں سامنے نہ ہوں. یہ بڑا پلانڈ کام تھا. عامر لیاقت صاحب کی ویڈیو لیک کرنا یہ خالی دانیہ کی یہ ہاتھ کی گیم نہیں تھی, اٹ واز اے ویری پلانڈ تھنگ. ایز اے میڈیا ایکسپرٹ جو اتنے سال سے ڈیجیٹل میڈیا میں کام کر رہا ہے, میں یہ ایک کلیم کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح اس کو بلر کیا گیا, اور آپ بھی ظاہر ہے آپ سائبر کرائم کو ڈیل کرتے ہیں, یہ کام ایک گروہ کا تھا, یہ کام کچھ یہ فرد واحد سے زیادہ کچھ ملٹیپل لوگ انوالو تھے. ادروائز دیکھیں اس میں چونکہ جو ایف آئی اے از این ایجنسی, فائن, اور سائبر کرائم انہوں نے ایک ریڈ کر کے اگر دانیہ کو گرفتار کیا تو ڈیفینیٹلی دے مسٹ ہیو ان دیئر ہینڈ سم سارٹ آف لائک ایویڈنس اگینسٹ دیٹ پرسن, فائن. اس کے علاوہ یہ پہلے انکوائر کرتے ہیں. ایف آئی اے کا سسٹم یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی میٹر رپورٹ ہوتا ہے وہ پہلے اس کو ویریفائی کرتے ہیں, پھر اس کو انکوائر کرتے ہیں, فائن. اور جب وہ انکوائرنگ, اور یہ ہائی پروفائل کیس, جی بالکل, انہوں نے انکوائر کیا ہوگا, ڈیجیٹل ایویڈنس ہوں گے, اور اس میں کوئی رانگ ڈور یہ نہ سمجھے کہ وہ اس نے رانگ ایکٹ کر دیا اور اس کے بعد وہ بچ جائے گا. سوری, نو, وہ ٹریس ہو جائے گا, وہ واٹس ایپ ٹریس ہو جائے گا. اچھا لوگ کہتے ہیں واٹس ایپ پہ کال ریکارڈ نہیں ہوتی, اس لیے سیفسٹ روٹ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں واٹس ایپ پہ بات کر لیتے ہیں. واٹس ایپ پہ بندہ پھنس سکتا ہے کسی کو فون کر کے. دیکھیں بالکل پھنس سکتا ہے اگر اس نے ریکارڈنگ کر لی, آپ کی وائس چلی گئی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, تو نو ڈاؤٹ لوگ کسی اور فون پہ رکھ کے وہ ریکارڈنگ کر لی جاتی ہے, فائن. تو بیسکلی کوشش کرنی چاہیے آپ نے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں, لائک نہ کسی, ظاہر ہے ایک کام پہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ایسا ہی ہے کیونکہ جب وہ اگر کوئی ڈیفیمیشن کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کریں تو ایف آئی اے نے سب سے پہلے یہی کرنا ہے, ان کے ڈیجیٹل میڈیا کو سیز کر لینا, پکڑ لیں گے, وہ ڈیٹین کر لیں گے. اچھا آپ لاکھ اس کو ڈیلیٹ کر لیں, انہوں نے نکال لینا, ریکور ہو جائے گا, ریکور کر لینا. آپ لاکھ موبائل چینج کر لیں, دیٹ وڈ بی یور کرمنل انٹینشن, کہ جب آپ کو ایف آئی اے بلا رہی ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, جہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہ سب جی بالکل مل جائیں گے, جی بالکل مل جائیں گے. یہ دیکھ لیں ہم لوگ کتنا آسان سمجھتے ہیں. اچھا اس میں نا میں ارسلان صاحب کی طرف سے, یہ دنیا نا مثبت لوگوں کی دنیا ہے, یہ منفی لوگوں کی دنیا نہیں ہے. قانون بھی مثبت لوگوں کے لیے ہے, منفی لوگوں کے لیے نہیں ہے. منفی لوگوں کو سزا دینے کے لیے یہاں قانون حرکت میں آتا ہے. خدارا جو دانیہ کرتی ہے, یا وہ تمام لوگ جو اللیگل کرمنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کرمنل انٹینٹس کے ساتھ, چاہے ان کا جو بھی انٹینٹ ہو, حسد میں کر رہے ہوں, آؤٹ آف ریج کر رہے ہوں, آؤٹ آف جیلسی کر رہے ہوں, یاد رکھیں اس پہ بڑی سیدھی 5-10 سال قید ہے اور جرمانہ ہے. اگر آپ پیچھے پڑ جائیں ڈیفیمیشنز پہ یا کسی پہ بھی, آپ ٹریس ہو جائیں گے, چاہے آپ پیجز چلا رہے ہوں, چاہے آپ ان نون اکاؤنٹ سے کر رہے ہوں. فیک آئی ڈی اٹ سیلف بنانا ایک جرم ہے. جی بالکل بالکل. اگر آپ نے ایون اب اکثر دیکھیں دیر آر مینی ٹائپس آف سائبر کرائم نا, کہ سپوز مسٹر ایکس کی پکچر یوز کر لی, ابھی دیٹ ہی از دا پرسن ہو از ناٹ فیملیئر, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور کوئی ٹویٹ کر دیے جاتے ہیں اس کے نام سے, کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر دی جاتی ہیں. یہ حریم جو تھا یہ بڑا مشہور کیس ہے, ہم نے نام لے دیا ہے, وہ بعد میں نکلے بھی, پھر میں وہی باتیں کرتا ہوں, پھر وہ لے جاتے ہیں اس طرف کہ بعد میں نکلے بھی وہ ایک پڑھے لکھے صاحب بھی تھے. تو یہی آپ کو منع کر رہے ہیں, یہ منفی کام نہیں کرنے, یہ منفی کام بہت برے پڑتے ہیں. اور یہ میں ایڈوائس دے رہا ہوں سب کو, پین اس کو صرف ایک فرد واحد نہیں, اوور آل دانیہ کے کیس تک نہیں, اوور آل سب کو ایڈوائس دے رہا ہوں مثبت کام کریں. یہ کوئی کام نہیں ہے فضولیات کرنا اور یہ کرنا. اس میں بڑے سوئر قسم کے لاز ہیں سائبر کرائم کے جو ایکٹ کرتے ہیں. اچھا یہ جو لوگ ہیں, جیسے ابھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے جو نیچے گالیاں لکھ جاتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, اور آبجیکشن لا میں نے آج تک کمنٹس نہیں پڑھے,
مجھے لوگ کہہ دیتے ہیں, لوگ آتے ہیں نا یہاں, ظاہر آپ نے تو پیری مریدی والا سین دیکھا ہے, پیار کتنا کرتے ہیں, اتنی تعریفیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے فلانی تعریف کی تھی, فلانا پیار کیا تھا, فلانا ابھی ایک سعودیہ سے ڈائریکٹ فلائٹ لے کے جا رہا ہے. I do not read comments, I cannot even, and I have no time, I cannot. 12 بجے ہم یہاں بیٹھے ہیں, اسی طرح گالیاں پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اقرار ہے میرا بڑا اچھا وہ ہے, وہ اگر ہم لوگ یہ پڑھنے بیٹھے پھر ہم نے کام کر لیا, کیونکہ انہوں نے تو کام ہی ہے ویلے بیک گالیاں دے جو نیگیٹو لوگ ہیں, مثبت نہیں. مثبت بہت اچھے ہیں, بہت دعائیں دیتے ہیں, ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں. کیا سزا ہے؟ دیکھیں عفان بھائی, آپ کریں صدقہ جاریہ, فائن, آپ کر رہے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, اینڈ یو آر دا کنسرنڈ پرسن فار دس ٹاسک, فائن. آپ ایک ہیلتھ کے ڈاکٹر ہیں. نہیں, اب جنرل میں بات کر رہا ہوں, جیسے ہم ابھی دانیہ کے کیس پہ بھی بات کر رہے ہیں, یا اقرار کوئی پوسٹ لگاتا ہے, یا XYZ وسیم مدامی کوئی پوسٹ لگاتا ہے, یا رؤف کلاسرا صاحب کوئی پوسٹ لگاتے ہیں, یہ تو قوم سارا دن, کیونکہ جاہل باندر کے ہاتھ میں ماچس ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, سارا دن بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. تعلیم ہے نہیں, جی بالکل, تہذیب ہے نہیں, ہے موبائل ہاتھ میں آ گیا, اور پڑھے لکھے جاہل ہیں, ہمارے پڑھے لکھے لوگ زیادہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل. تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس پر سائبر کرائم کیا ایکشن لیتے, صرف اس لیے ان کو بتانے کے لیے, اس میں کوئی کسی نے پڑھنے نہیں ہوتے. اس میں دیکھیں, اگر آپ نے کسی کی ڈیگنیٹی کو ڈیمیج کیا, کسی کی ریپوٹیشن, جی بالکل, یعنی آپ ایک کمنٹ میں بھی پکڑ میں آتے. جی بالکل, آپ نے کیوں کیا, کس کیپیسٹی میں کیا, مطلب what is meaning, مطلب کیوں آپ کر رہے ہیں. یہ بڑی میرے لیے شاکنگ بات ہے. نہیں بالکل بیس. دیکھیں نو ڈاؤٹ, ابھی جیسے میں نے بتایا آپ کو پیکا 2016, ابھی وہ تو اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں, اس کے اویئرنیس سیشن ہو رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی جان اس کو بہت طریقے سے استعمال کرنا ہے. اٹس بیسکلی این ایٹم بم. آپ کی ویڈیو بڑے لوگوں کو سمجھ آئے گی. ہم نے سموسے کو ایٹم بم کہا تھا, ان کا ایٹم بم سن لیں کہ آپ اگر کمنٹ میں بھی, میرے بھی تو لکھ دیں بھائی جو لکھنا ہے, میں آپ کو ویسے جنرل سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کمنٹ میں بھی کوئی گالی دیتے ہیں یا کوئی اوفینسو چیز استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, آپ قانونی طور پر جرم کر رہے ہیں. دیٹس اٹ, اس کو سمجھے. اگر آپ کمنٹ میں بھی کہیں جا کے گالیاں دے رہے ہیں, اب یہ تو ٹرینڈ چلا دیتے ہیں گالیوں پہ, شرم ہی نہیں آتی قوم کو, اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا دیتے ہیں یار, اداروں کو نہیں چھوڑتے, شخصیات کو نہیں چھوڑتے. یہ تو اتنا ٹویٹر پہ جو ٹرینڈنگ پہ جا کے گالیاں دے دیتے ہیں, اتنا بڑا کرائم کر لیتے ہیں. دیکھیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت تیزی سے بڑھا, اس کی اویئرنیس اتنی تیزی سے لوگوں کو نہیں آئی. فائن, ہماری تو جہالت ہی بہت زیادہ, کوئی بھی بندہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی کر رہا ہے نا, فائن, اگر اب دو چیزیں ہیں نا کہ اس کی الول کیا ہے, الول حسد ہے, جیلسی ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے پاس کوئی لاجک ہے. اگر تو اس کے پاس کوئی لاجک ہے, سپوز کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے, فائن, ہی مسٹ بی اکاؤنٹیبل. اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جان یہ آپ نے کیوں پکچر لگائی ہے. کبھی کبھی مجھے ارسلان صاحب لگتا ہے جیسے ہمارے وہ کہتے تھے نا کہ ابھی ہم کمرے میں بول رہے ہیں تو ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں, ہم اٹھائے جائیں گے, ٹھیک ہے, دیواروں پہ نقش ہو رہی ہیں ہماری باتیں, چیزیں ہم اٹھائے جائیں گے. مجھے لگتا ہے جو والوں پہ لکھ رہے ہیں نا, یہ ہم ثبوت چھوڑیں اللہ میاں کے لیے. ایسے ہی ہے, دیکھیں نا ایک بندے کا مر گیا, آج مر گئے, بکواس لکھی آپ نے کسی کے بارے میں, آپ صبح اٹھے نہیں مر گئے, ایسے ہی ہے. اللہ میاں تو آپ کا اسٹیٹس دکھا دے گا, آپ کی پوسٹ دکھا دے گا, ایک ہی چول مار کے آئے تھلے. ایسے ہی ہے. دیکھیں اس طرح کے بندوں کے چہرے بھی عیاں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا چہرہ کتنا پر رونق ہے, رات کے 12 بج رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ فٹ اینڈ فریش ہیں, آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لائک کسی کو نہیں پڑتا. میں آپ کو بتاؤں جو میڈیا میں اس لیول پہ آ جاتے ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا میری ظاہر ہے سارے سیلب سے بہت اچھی ہے, شفاعت ہے, اقرار ہے, باقی لوگ ہیں. ڈو یو تھنک انہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ نادر ہے, ڈکی, انہیں فرق پڑتا ہے. جنہیں اللہ عزت دے دیتا ہے نا جس بھی فارم میں, انہیں فرق نہیں پڑتا, کسی کو بھی نہیں فرق پڑ رہا ہوتا. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے جو یہ ہینیس کر رہے ہیں, میں صرف دیکھیں آپ کو بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. میں آپ کو پھر بار بار, میں تو خود اجازت دے رہا ہوں, جو کرنا کرو تھلے, لیکن اس ویڈیو کے تھلے کر دو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہے نیگیٹو ایکٹیویٹی, یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ کسی بھی XYZ, اب ماہرہ خان کی پکچر ہوگی, نیچے بکواس لوگ لکھی جائیں گے, ہمایوں سعید کی پکچر ہے, لوگ گالیاں. دیکھیں بیسکلی لوگ اپنا مائنڈ سیٹ دے رہے ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں سمجھ, وہ بیسکلی یہ سمجھ رہے, وہ اپنا فرسٹریشن, اپنا ایگریشن, اپنا جیلسی دے, اپنی ناکامی دے رہے ہوتے ہیں. فائن, اب وہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے, ان کے پاس کی گیجٹ موجود ہے, وہ اٹھا کے 2-4 کمنٹ مار کے خود کو بہت بڑا سپر ہیرو سمجھیں گے. مطلب وہ اپنی ناکامی کو ثابت کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی یہ چیز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں, ان کو اپریسیشن نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, وہ ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں. ایک چیز حیرانی ہوتی ہے کہ کوئی منفی کمنٹ کر جاتا ہے نا, جنرلی میں اپنے نیچے بات نہیں کر رہا, میں کیونکہ دیکھتا اور لوگوں کے دیکھنا, جیسے ہمایوں سعید کی یا ماہرہ خان نے, یا ماہرہ خان کے نیچے کوئی اس کو لکھ گیا, گندی گالی لکھ گیا, ٹھیک ہے,
اچھا منفی لوگ مکھی کی طرح صرف وہی ڈھونڈیں گے وہی پڑھیں گے, اس میں انہیں ماہرہ خان کا شاہ رخ خان کے ساتھ کام کرنا یا ٹیلنٹ نظر نہیں آئے گا, وہ وہی مکھی وہی, اور اس سے ماہرہ خان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو جو عزت دینا چاہتا ہے, میں بھی شجاعت کو ایوارڈ ملا ہے اسے ملا ہے, بالکل ملا, جو کرنا کر لو, جو اکھاڑنا اکھاڑ لو, فائن, ایسا ہی ہے. جتنی مرضی گالیاں دے تو تھلے او ہور بڑی سٹار بن گئی, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, او فیفا قطر وچ ورلڈ کپ وچ بیٹھی ہے, دے میک ادر پرسن سو بگ بائی دیئر ابیوزز. ایسے ہی یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے, بس وہ اپنی فرسٹریشن, اپنی وہ جہالت کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پڑھنے والا جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو لے کے کیا امیج لے رہے ہیں. اور ایک دفعہ بھی کسی, ظاہری بات ہے جب آپ کسی کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کریں گے, اس نے ایک سول سوٹ فائل کر دیا یا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں رپورٹ کر دیا میٹر کو, تو 20 پیکا کے تحت وہ اس کے خلاف جو ہے کاروائی, قانونی کاروائی. جواب میں آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, کچھ بھی نہیں کہ آپ نے کیوں کیا بھائی, آپ کو کیا تکلیف تھی. بیسیکلی بات یہ, آپ لاجک دیں, ٹھیک ہے نا. وہ پرسن جو بھی ہے, وہ جو بھی کر رہا ہے, اس نے اپنی کو پکچر لگائی ہے, آپ کو جیلسی ہو گئی ہے, اس نے اپنی کو ویڈیو لگا دیا, آپ کو جیلسی ہو گئی, بھائی بیٹھے ہوئے آپ نے شروع کر دی. دس از اے کرائم بیسیکلی نا. تو میں آئی وڈ ریکویسٹ فرام یو آل, یہ نہیں کہ کسی ایک فرد واحد کے لیے, تمام کے لیے, یو پیپل آر ناٹ سپوز ٹو شیئر اینی بول شٹ آن سوشل میڈیا. فائن, آپ کے چینل, یہ ایجوکیشن ہے آپ کے چینل کے تھرو میں سب سے پہلے آپ بچیوں کو, اگر جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو کہوں گا کہ لڑکے بھی خدا را اپنی پکچرز ویڈیوز آبجیکشنیبل, جو آپ کو لگے کہ اگر یہ پکچرز ویڈیو وائرل ہو گئی تو آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جائے گی, کوئی آپ سے ریونج لے سکتا ہے, کوئی آپ کے خلاف سوشل ہیٹرڈ کریٹ کر سکتا ہے, تو خدا را ایسی آبجیکشنیبل ویڈیو پکچر نہ بنائیں, نہ کسی کو شیئر کریں, ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی فرد واحد سائبر کرائم کا شکار ہو جاتا ہے, کوئی بلیک میل ہو رہا ہے سیکس ٹورشن کے لیے یا ایکسٹورشن, پیسہ مانگا جا رہا ہے اس سے, تو وہ میٹر کو ایف آئی اے سائبر کرائم کو رپورٹ کرے. وکٹم کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا, وکٹم کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی, اس کے گھر والوں کو چاہیے, اس کے فادر, بردر, ٹیچر, مدر, whosoever, وہ بچہ بتائے, ٹھیک ہے, وہ اس کو ریڈ کنڈکٹ کریں گے آفٹر ٹیکنگ the search warrant from the honorable concerned court, اس پہ ریڈ کنڈکٹ کیا جائے گا, رانگ ڈوئر کو گرفتار کیا جائے گا, اس کے پوزیشن سے تمام آبجیکشنیبل ڈیٹا ریکور کیا جائے گا. اس جرائم میں یہ ٹھیک ایسے جیسے دانیہ کو گرفتار کیا, فائن, دا سیم پروسیجر. اور ہو سکتا ہے آپ نے جو کمنٹ کیا ہے یا پوسٹ لگائی ہے, چیزیں کی ہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, یہ کیونکہ ہم بہت تعلیمی سیشن کر رہے ہیں, آپ کو پڑھانے کے لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی میری ذات یا کسی کے لیے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں, جنرل آپ کو سمجھا رہے ہیں تاکہ عوام ایجوکیٹ ہو. یہ جو ہم باندر بنے ہوئے ہیں نا ماچس لے کے ہاتھ میں, ہم ایجوکیٹ ہوں, صرف بتانے کے لیے آپ کو. یہ لیگل ترین اور ایکسٹریم سائبر ایکسپرٹ بندہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں, ڈیل ہی سائبر کو کرتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیل نہیں کرتے. سائبر میں ہی ان کی ایکسپرٹیز ہے کہ قانون بہت برا ہے, اگر آپ رگڑے گئے تو نسلیں پنی جائیں گی, اس لیے اس کو بڑا وائزلی یوز کریں. ٹیک دس میسج ایز اے ویری سینسیبل اوپینین کہ خدارا یہ باندر کی طرح آپ کے ہاتھ میں ماچس لگی ہوئی ہے, تو اس جنگل میں اس میں سب سے پہلے آپ اپنا گھر جلائیں گے. ڈونٹ ڈو دس ول ٹیئر یو انٹو پیسز اینڈ یو ول نیور نو کہ یار ہم جو حرکتیں کر رہے تھے اس نے تو میری زندگی برباد کر دی. یہ ایک ایک پوسٹ کھا جاتی ہے انسان کو. اگر منفی کام نہ کریں, آپ مثبت لکھ دیں, کسی کے لیے بھی لکھ دیں. آپ کو میں بھی شجاعت کا ایوارڈ پسند نہیں ہے, آپ چپ کر جائیں. آپ کو میں بھی شجاعت کا ایوارڈ پسند آیا, آپ اچھا لکھ دیں, لیکن منفیت کے گڑھے میں نہ گریں. یہ منفیت جو ہے نا یہ آپ کو برباد کر دے گی, اور قانون بھی اگر گرفت میں آ گیا, جی آپ قانون کی گرفت میں آ گئے تو پھر دیکھیں آپ کے پاس اگنورنس ٹو لا از نو ایکسکیوز. قانون نافذ العمل ہو چکا ہے, ایجنسی اس پہ ورک کر رہی ہے, آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, آپ بلنگ کر رہے ہیں, آپ سائبر اسٹاکنگ کر رہے ہیں, آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس کی تصویر لگا رہے ہیں, یہ بھی جرم ہے. جرم ہے سائبر اسٹاکنگ. یہ جو لوگ اسکرین شاٹ لے کے پکچر لگا دیتے ہیں, پوسٹر آپ کی مرضی کے بغیر اٹس این آفینس, کرائم. جی بالکل, آپ کی مرضی کے بغیر. کتنی سزا ہے؟ لائک سپوز کسی فرد واحد نے اپنے پیج پہ آپ کی وائف کی, مسٹر ایکس کی فیملی کی پکچر جو آپ نے لگائی تھی, فائن, دیٹ واز وائرل, وہ آپ نے لگائی تھی, کسی اور فرد واحد نے لگا دی, مس یوز کر دی, تو جناب والا اٹس این آفینس. آپ کی مرضی کے بغیر میری پکچر لگائی ہے مرضی کے بغیر, تب بھی اٹس این آفینس. کیوں لگائی ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی پرمٹ ہے؟ کس سے اس نے اجازت لے کے لگائی؟ نو. اگر تھرڈ پرسن کو جس کی پکچر لگی ہے اس کے اوپر آبجیکشن ہے تو ہی ہیز ٹو ریموو دا پکچر, اس کو ریموو کرنی پڑے گی, اور اس پہ قانوناً سزا بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل, 24 پیکا
उसकी मर्जी के बगैर कोई भी काम करना, इवन और ये शिक्के बता रहे हैं, ये एक किस्म की FIR हो जाने वाला सीन है। इवन देखें, इवन एक दफा तो हमने ये भी देखा था, सुनने में आया था कि अगर किसी वुमेन को इवन कि सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज करना, दैट अमाउंट्स टू हरासमेंट। अच्छा, शी इज नॉट विलिंग ना, आप उसको क्यों सुबह उठ के पेनिंग कर रहे हैं? अगर उस बंदी ने आपको मना कर दिया है, बंदी ने आपको मना कर दिया है कि यार मुझे मैसेज मत करें, डोंट टेक्स्ट मी अगेन, देन व्हाई यू आर टेक्सटिंग हिम और हर अगेन एंड अगेन? आप उसकी मर्जी के बगैर उसको कॉल नहीं कर सकते, आप उसको पोक नहीं कर सकते फेसबुक पे। अगर आप पोक कर रहे हैं, इट मींस व्हाट? आप उंगल, बेसिकली फिंगरिंग, द सेम थिंग। तो बस उंगल, तो ये जो आप उंगलियां करते हैं ना, और मनफियत सोच से ये उंगली काट दी जाएगी, ये उंगली कानून जो है ना काट देगा। ये इस चीज को समझें। अरसलान साहब बेहतरीन साइबर एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं, एंड ही डीड ऑल दी साइबर क्राइम्स दैट हैपन्स टू एवरी पॉसिबल एक्सटेंट। इतना आपको जबरदस्त नॉलेज इन्होंने दिया। तो आप ये जो उंगल चला देते हैं ना, ये उंगल आपको कई साल जेल के पीछे फेंक सकती है अगर आपने मनफी और बगैर मर्जी के चला दिए। इस चीज को समझें कि कानूनन जुर्म है और कानून में इसकी कड़ी से कड़ी सजा मौजूद है। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। माफ रहिए। अरसलान साहब थे मुल्क के मायानाज साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ थे, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।